الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے تمام متلاشی لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم شب معراج کی فضیلت پر بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس نے 80 سال تک سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ ایک وہ شخص تھا جو 80 سال تک قیام میں کھڑا رہا، اور ایک شخص 80 سال تک رکوع میں گیا رہا۔ اصل میں بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کے بہت لمبے قد تھے، بہت لمبی عمریں تھیں اور بہت زیادہ طاقتیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ کی عبادت بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیلی تو عبادت میں ہم سے آگے گزر گئے، کیونکہ نہ تو ہمارے اندر اتنی طاقتیں ہیں اور نہ ہی ہماری اتنی لمبی عمریں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا، بے شک تم لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں اور طاقتیں بھی کم ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو 3 ایسی راتوں کی بشارت دیتا ہوں جن میں ایک ایک گھڑی میں ہزاروں لوگ بخشے جائیں گے، اور اس ایک رات کی عبادت کئی سالوں کے برابر عبادت ہوگی۔ فرمایا ان میں ایک رات شب معراج ہے جو 27 رجب کو آتی ہے، ایک رات شب برات ہے جو 15 شعبان کو آتی ہے، اور ایک رات لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آتی ہے۔ تو انہی راتوں میں سے ایک رات 27 رجب اب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو راضی کر سکیں۔ شب معراج وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، آپ کو آسمانوں کا اور عرش تک کا سفر کروایا، دوزخ اور جنت کی سیر کروائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی پر آتے ہوئے 2 تحفے دیے۔ ایک تحفہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور دوسرا تحفہ تھا نماز، جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے عطا کیے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت سارے وظائف اور نوافل ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے پیارے بابا جان نے شب معراج کے لیے خاص وظیفہ نصیحت کیا تھا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا ہے۔ درود کوئی سا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کرنی ہے۔ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کی تسبیح ایک بار کرنی ہے۔ صلاۃ الحاجت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ضرورت کے تحت نفل پڑھے جائیں، اور کوئی حاجت دل میں رکھ کے پھر 2 نفل پڑھے جائیں، تو 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو جو حاجت جائز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں رجب کا جو شخص روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 روزوں کا ثواب لکھے گا۔ یہ نفلی روزے اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ اسی کی توفیق سے ملتی ہے، اور جو کہ نفلی عبادتیں کرتا ہے، چاہے روزے رکھے یا عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور حشر کے دن جو پیاس لگے گی اس پیاس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ جو شخص اس رات کو عبادت کرے گا اور اگلے دن کا روزہ رکھے گا، اس شخص کو 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا ملے گا جیسے اس نے 100 سال عبادت کی۔ اور فرمایا یہ رات 27 رجب کی ہے۔
علماء بتاتے ہیں کہ 12 رکعت نفل شب معراج میں پڑھنے چاہیے، اور 12 رکعت نفل کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جائے، 100 بار استغفر اللہ پڑھا جائے، اور 100 بار ہی درود پاک پڑھا جائے، تو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 27 رجب کی عبادت جائز نہیں، شب برات اور شب قدر کی عبادت جائز ہے، شب معراج کی عبادت جائز نہیں ہے۔ بھلا وہ کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے؟ ہر رات اللہ کی عبادت میں ہی گزارنی چاہیے، چاہے انسان پہلے غفلت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی رات اس کو توفیق دیتا ہے، چاہے وہ 27 رجب ہے یا کوئی اور رات ہے، کہ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا اور اللہ کی رضا کے لیے نفل پڑھے، تو کون ہے جو اس کو کہے گا آج رات نفل پڑھنے جائز نہیں، اس وقت نفل پڑھنے صحیح نہیں، تم نفل نہ پڑھو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ شب قدر ہے یا شب معراج ہے یا شب برات یا آپ کی زندگی کی کوئی بھی رات یا دن ہے جس میں آپ نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ عبادت کریں، لیکن اس کو مستحب سمجھتے ہوئے کریں، اس کو لازم نہ سمجھیں۔ یعنی کہ 27 رجب کو، شب معراج کو جو عبادت کرے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن جو شخص عبادت نہیں کرے گا اس پر کوئی ملال نہیں اور کوئی گناہ نہیں۔ اور نفلی روزے رجب کے یا راتوں کو جاگنا، یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور مستحب سمجھتے ہوئے بالکل جائز ہے اور انسان کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے علماء یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ رجب میں روزے جائز نہیں، کوئی کہتا ہے نفل جائز نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی بندہ جب بھی کرے گا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ نفلی روزے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو نفل پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔